ناظرین، عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں مقبول ترین پروگرام آگہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آگہی قانونی ضابطوں کی ایک دستاویز ہے جس میں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ ناظرین، حقوق و فرائض کے درمیان ایک توازن ہوتا ہے اور ایک رابطہ جو دونوں سیکٹر کے درمیان ایک ترتیب قائم کرتا ہے جس کا نام قانون ہے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل قانون ہی ہے اور قانونی ضابطوں کی تشریح اور توضیح کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لاتے ہیں ملک کے معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ میں انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز نگر یوٹیوب چینل کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے میں آپ کو پروگرام آگہی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ راؤ صاحب، اسے حسن اتفاق کہنا چاہیے کہ آج کل آپ کے پروگرام میں بڑے اسکیل اور گریڈ کے لوگ زیادہ آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ لاہور سے کسی شخصیت نے ہمیں کوسچن تو بھیجا ہے لیکن اپنا نام نہیں بتایا اور نہ ہی محکمے کا نام بتایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محکمے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر تعینات ہوں اور مجھ سے جو سینئر تھے ڈپٹی ڈائریکٹر اب وہ ریٹائر ہو گئے۔ مجھے کرنٹ چارج ملنا چاہیے جو میرا قانونی استحقاق ہے، لیکن مجھے کرنٹ چارج نہیں دیا گیا۔ مجھے بتائیے کہ میں اپنے حق کے حصول کے لیے کیا کروں؟ پنجاب سول سروینٹس اپائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشنز آف سروس رولز 1974، اس کا جو ہے سیکشن 10A سب سیکشن 4، اس میں یہ ہے کہ جہاں پر جو پوسٹنگ ہے وہ 6 ماہ سے لیس ہوگی وہاں پہ ایکٹنگ اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی، ایکٹنگ چارج کی اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اور جو اس کا سیکشن 10B ہے اس میں یہ ہے کہ اگر 1 سال سے کم ہوگی تو وہاں ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ایز اے رائٹ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ڈپٹی ڈائریکٹر کی سیٹ ہے تو صاحب ذرا کسی اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو بھی چارج دے سکتے ہیں، کہ ضروری نہیں کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو ہی ڈپٹی ڈائریکٹر کا چارج دیا جائے۔ ہو سکتا ہے ان کے کوئی اور ڈپٹی ڈائریکٹر اس کو چارج دے، کیونکہ وہ سیٹ پہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر کے جہاں سائن ہونے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کے، اس کے لیے تو ضروری ہے، وہ سیٹ نیسیسری ہے اور وہ خالی تو نہیں چھوڑی جا سکتی، کیونکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے بعد اگر تھرو پراپر چینل کوئی مسئلے کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے وہاں ڈپٹی ڈائریکٹر کے بھی سائن ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھی وہاں پر یا تو کسی اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو بھی لگا سکتے ہیں، ان کو بھی ایکٹنگ چارج دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اصول یہ ہیں جو میں نے بتائے ہیں سروس لا کے تحت۔ دوسرا سوال ساہیوال سے موصول ہوا ہے۔ انہوں نے ساجد کے نام سے سوال کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں آفیسر ہوں۔ یونین کے عہدیداران اور ہمارے درمیان بعض اوقات ایک فکری تضاد تو موجود ہوتا ہے، لیکن ایک یونین لیڈر نے میرے خلاف کوئی پمفلٹ شائع کیا ہے جس سے میری کردار کشی ہوئی ہے۔ میں اس کا ازالہ کرانا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ دیکھیں جی، وہ جو یونین کا عہدیدار ہے جس کا وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے خلاف کردار کشی کی اور پمفلٹ کے ذریعے اس کو تشہیر کیا، تو اس میں 3 ریمیڈی تو واضح ہیں اگر وہ اڈاپٹ کرنا چاہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 کے تحت جو ہے وہ سیشن جج کی کورٹ میں جو ہے پٹیشن فائل کریں گے، اور اس کو وہ ایک کرمنل جو اس کا ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے اس کو وہ پینلائزیشن ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر ان کی شخصیت، ان کی شہرت ڈیمیج ہوئی ہے، ساتھ ساتھ ان کو مینٹلی طور پر بھی اس حوالے سے کافی ڈیمیج ہوئے ہیں وہ، اور وہ اس کے لیے سوٹ فار ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتے ہیں سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر کے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ یونین اگر رجسٹرڈ بھی ہے یا اگر سی بی ہے، سی بی اے مطلب جو اقتدار میں ہوتی ہے وہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس ہوتے ہیں، تو اور جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ اب اس میں 2 چیزوں سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صوبائی محکمے کی جو یونینز ہیں وہ رجسٹرار آف ٹریڈ یونینز کے ذریعے ہوتی ہیں، اور جو نیشنل لیول پہ ہوتی ہیں وہ NIRC کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اب خیر
اب یہ ہے کہ اگر صوبائی حکومت کا ہے تو تبھی پنجاب انڈسٹری ریلیشن ایکٹ 2010 میں جو ہے انفیئر لیبر پریکٹس آن دی پارٹ آف امپلائر آن دی پارٹ آف امپلائی، یہ دونوں چیزیں، اور اسی طرح جو ہے انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 جو کہ مطلب ہے کہ جو نیشنل لیول پر جو ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ مرکزی طور پر جو یونین رجسٹر ہوگی اگر کوئی اس کا عہدیدار ایسے کرے گا، اس کے خلاف بھی پروویژن ہے انفیئر لیبر پریکٹس آن دی پارٹ آف امپلائر آن دی پارٹ آف امپلائی۔ اب یہ جو ہے انفیئر لیبر پریکٹس آن دی پارٹ آف امپلائی ہے، امپلائی نے امپلائر کے خلاف یہ کام کیا ہے تو اس کے خلاف وہ جو بھی اگر رجسٹرار سے رجسٹر ہے تو وہاں اپلیکیشن گزاریں گے کہ اس کو جو ہے وہاں سے مطلب ہے کہ رجسٹریشن ان کی منسوخ کی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اسی طرح اگر NIRC سے رجسٹرڈ ہے تو وہاں پر پٹیشن فائل کریں گے کہ بھی جناب اس نے انفیئر لیبر پریکٹس کا ارتکاب کیا ہے تو ان کی رجسٹریشن منسوخ کی جائے، تو اس طرح ان کے خلاف کارروائی کی جائے، مطلب اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے جو بھی ہے، تو یہ ان کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے۔ راؤ صاحب، آپ نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک شخص کی عزت اور وقار کو بحال کرانے کے لیے قانونی مشورے دیے ہیں، بلا شبہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہاں ملتان سے جبار صاحب پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک سرجیکل شاپ سے کمر درد کی بیلٹ خریدی تھی اور وہ بیلٹ ناکارہ نکلی، جب میں گھر گیا تو وہ کارآمد نہیں تھی۔ میں دوبارہ شاپ کیپر کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں اسے تبدیل کروانا چاہتا ہوں، بجائے اس کے وہ اسے تبدیل کرتا اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کوئی خرابی کی ہے، حالانکہ میں نے اسے یوز ہی نہیں کیا۔ مجھے بتائیے کہ ریمیڈی کے طور پر میں کیا کروں؟ دیکھیں جی، اس کے لیے ایک پراپر فورم جو ہے بنایا گیا ہے اور اسپیشل لا بھی اس کے لیے جو ہے پروملگیٹ کیا گیا ہے، وہ ہے دی پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005۔ اس کے تحت ہے جہاں پر صارف کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، ڈیفیکٹیو سروسز ہوں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو نوٹس جاری کرے گا کہ جی آپ نے میرے ساتھ، میں نے آپ سے یہ چیز خریدی تھی اور اس میں آپ نے پراپر سروس نہیں دی اور اس میں یہ چیز ناکارہ نکلی اور اس میں یہ ڈیفیکٹ تھا، وہ آپ نے میرے گریونسز کو ریڈریس نہیں کیا، تو یا میرے اتنے دن میں ریڈریس کر دیں، ادروائز آئی ول انووک دی جورسڈکشن آف کنزیومر کورٹ۔ تو اس سے وہ نوٹس بھی مینڈیٹری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر اس کو نوٹس کرنے کے بعد اگر رسپانس آتا ہے، نہیں آتا، تو اس کو جو ٹائم پیریڈ کے اندر وہ کنزیومر پروٹیکشن کورٹ کو رجوع کرے گا اور وہاں پر جا کے پٹیشن فائل کرے گا اور وہ پٹیشن ٹرائیڈ ہوگی، اور وہ مطلب ہے کہ جو کورٹ ہے سیشن جج لیول کی کورٹ ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ وہاں پر ایویڈنسز آئیں گی، سارے کچھ آئیں گے، پھر کورٹ جو ہے اس کی پریئر کے مطابق جو ہے اس کو ڈیمیجز بھی دے گی، اس کے جو اس کو کمپنسیشن ہے وہ بھی دے گی، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ وہاں جائے، اس کے لیے پراپر فورم موجود ہے۔ راؤ صاحب، آپ نے وضاحت کر دی اور اس سے صارفین کے لیے کم از کم ایک راستہ کھل گیا۔ آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے، پیسے صارف کو زیادہ دینے پڑتے ہیں اور کوالٹی چیزوں کی وہ کم ہو گئی ہے، تو آپ نے قانونی راستہ دکھایا جس سے ان کو ریمیڈی مل سکتی ہے۔ ایک کوسچن اور پھر سروس میٹر کے متعلق ہے۔ نوید خان بہاولپور سے پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں اور میرا ریٹائرمنٹ کا آخری سال تھا، میں نے LPR اویل کر لی ہے، اب 6 ماہ LPR کے گزر چکے ہیں، لیکن میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ باقی 6 ماہ میں دوبارہ سروس جوائن کر لوں، کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ دیکھیں جی، انہوں نے جو LPR ہے اپنی خواہش پہ لی جی، اور اپنی درخواست پر لی، وہ ان کی الاؤڈ ہو گئی۔ اب الاؤڈ ہونے کے بعد وہ جیسے کہتے ہیں کچھ عرصہ انہوں نے جو ہے وہ انجوائے بھی کر لیا، اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو کینسل کرانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے خیر وہ ایک پلازیبل ریزننگ ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی وجوہات ہونی چاہیے، اور پہلے کیا وجہ تھی، کیوں لی، اور اب کیا وجہ ہے وہ اس کو کینسل کرانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ایک مجاز اتھارٹی، کمپیٹنٹ اتھارٹی کو اپلیکیشن گزاریں ریپریزنٹیشن اپیل کی صورت میں، تو اس کے بعد اگر اس کی داد رسی ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو پھر فردر جو ہے اگر وہ پنجاب کے محکمے کے سول سروینٹ تو پھر PST جائیں گے،
اور اگر فیڈرل کے ہیں سول سرونٹ میں آتے ہیں تو ایف ایس ٹی جائیں گے، لیکن جب تک ان کا فیصلہ ہوگا تو جب تک 6 ماہ تو گزر ہی جائیں گے. خیر وہ ان کی اپنی مرضی ہے. آپ قانونی اعتبار سے بڑے سلیس انداز سے لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ٹرمینالوجی کا جہان اپنا ایک جہان ہوتا ہے. ایل پی آر ویسے تو عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ جاننا چاہیں گے ایل پی آر سے کیا مراد ہے؟ اس کا ہوتا ہے لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ. لیو صحیح. پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ جو ملازمین ہیں اس میں سے کافی تعداد ایسی ہوگی جس کو اس کا پتہ نہیں ہوگا یہ کس چیز کا مخفف ہے. جی اچھا وہ آپ نے کہہ دیا، تو یہ اس کا لیو پریپریٹری ٹو ریٹائرمنٹ. جی وہ کچھ لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے ہم بولتے تو رہتے ہیں، لیکن ان کا ماخذ ہمیں سمجھ نہیں آتا. تو یہ اچھا ہوا قانونی مشوروں کا پروگرام ہے آگہی، اور آپ لوگوں کو آگہی دے رہے ہیں، تو وضاحت ہوگی. وضاحتوں اور صراحتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رفاقت انشاءاللہ آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی ہمیں میسر رہے گی. ہم آپ کی خدمت میں ہر ہفتے آتے رہیں گے، لیکن فی الوقت مجھے بریک پر جانا ہے. ویلکم ہے. کوشچن تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے، لیکن جو آپ کا اصل مزاج ہے اس میں لطافت ہے. ایک محکمہ ہے جس کے متعلق میں کوشچن کرنے والا ہوں، اور وہ ہے ریل. اور بعض اوقات مجھے ریلوے جرنی یاد آتا ہے. ہمارے جب ہم پڑھا کرتے تھے کالج کے زمانے میں، تو ایک مضمون ہوتا تھا ریلوے جرنی. اب ایک سفر کے ساتھ زندگی جڑی ہوتی ہے. زندگی بھی سفر ہے اور ملازمت بھی سفر ہے. خضر حیات رحیم یار خان سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے والد محکمہ ریلوے میں ملازم تھے، دوران سروس ان کا انتقال ہو گیا تھا. ایک تاثر میرے ذہن میں بھی تھا اور یقین بھی تھا کہ ان کی وفات کے بعد محکمہ مجھے ملازم رکھ لے گا، اور میں نے ان سے رجوع بھی کیا ہے، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب اشتہار پبلش ہوگا نوکری کے سلسلے میں آپ تب آنا. مجھے ان کے رویے سے یوں لگتا ہے کہ وہ مجھے ملازمت نہیں دینا چاہتے. تو راؤ صاحب مجھے گائیڈ کریں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، فیڈرل گورنمنٹ کے جو محکمہ جات تھے اس کے اندر ایک ایسے بچوں کے لیے جو ہے ڈسیزڈ امپلائیز جو سنس کوٹا تھا، اس کے لیے ایک پالیسی انٹروڈیوس کرائی گئی تھی جسے پی ایم پیکج کہتے ہیں. اچھا. پرائم منسٹر اسسٹنس ٹو دی فیملی آف ڈسیزڈ امپلائی. تو اس کے لیے ڈسیزڈ امپلائی جو ہے کوٹا، اس کے اندر سے کسی بھی اس کے سن کو یا اس کی بیٹی کو جو ہے 2 سال کے لیے سروس دی جاتی ہے. اچھا. تو اس کے لیے جو ہے اخبار میں اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا. اگر پوسٹ ہے تو وہ تو کیونکہ ایک مدت کے لیے ہوتے ہیں، 2 سالہ مدت کے لیے، اور ایک اسپیشل پیکج کے تحت ہوتی ہے. اور پھر جو ہے فیملیز ہیں متاثرہ ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص آفزر ہے جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، پوری فیملی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، تو وہ چلا جائے تو اس کے لیے کافی مصیبت کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو بچے اگر چھوٹے بھی ہوں، تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اس قابل ہے کہ جو جاب کر سکے تو وہ اس کو دے دینی چاہیے. اور اس کی پالیسی بھی یہی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے، اور اس کی منشا بھی یہی ہے. میرا غازی خان سے منیر کیسرانی نے پوچھا ہے کہ میں ایک محکمے میں ملازم تھا. محکمے نے ایک انکوائری کے نتیجے میں مجھے نوکری سے برخاست کر دیا. میں نے پبلک سروس ٹریبیونل سے رجوع کیا. انہوں نے مجھے ریمیڈی دیتے ہوئے دوبارہ انکوائری کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں بہر طور مجھے ملازمت میں رکھ دیا گیا ہے، لیکن جو میرے مالی مراعات تھیں، میرے فائنینشیل بینیفٹس تھے، وہ مجھے نہیں دیے گئے. راؤ صاحب ان کے کلیم کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کو محکمے نے ملازمت سے برخاست کر دیا، برطرف کر دیا، جس کے خلاف ڈپارٹمنٹل اپیل بھی کی ہوگی. اس کے بعد یہ سروس ٹریبونل میں گئے. اب سروس ٹریبونل نے دیکھا کہ جو ریگولر انکوائری نہیں ہوئی ہوگی، اس انکوائریز میں فلاز ہوں گے، تو ٹریبونل نے اس کو سیٹ اسائڈ کر کے
دوبارہ بھیج دیا ہوگا کہ بھی ان کو ڈینوو انکوائری کہتے ہیں، صحیح، ڈینوو انکوائری کی جائے۔ اب ڈینوو انکوائری جب کی انہوں نے تو اس کو اس میں جو ہے ری انسٹیٹ کر دیا، لیکن وداؤٹ کانسیکوینشل بیک بینیفٹ۔ اب جو بیک بینیفٹ کی حد تک وہ ہیں وہ دوبارہ سروس ٹریبونل کو رجوع کر سکتے ہیں کہ مجھے بحال کر دیا اور میرے اوپر ایلیگیشن بھی ثابت نہیں ہوئے، تو جس کی وجہ سے مجھے ایگزونریٹ کیا گیا، اور ایگزونریٹ جب ہو گیا ہوں تو مجھے بیک بینیفٹ دینے چاہیے، تو مجھے بیک بینیفٹ نہیں ملے تو اس کے لیے وہ سروس ٹریبونل میں رجوع کر سکتے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ آف گرانٹنگ بیک بینیفٹ۔ راؤ صاحب داتا کی نگری سے کوشچن ہے، درد مندوں کی کوشچن ہوتے ہیں، وہاں سے شیراز علی نے کوشچن کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ایک محکمے میں ملازم ہوں اور کسی شخص نے میرے خلاف جھوٹی درخواستوں کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے اور محکمے نے اس کو ویریفائی کیے بغیر ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پر مجھے ٹرانسفر کر دیا ہے اور یہ عمل جاری ہے، لیکن میں نے پھر اس کے خلاف محکمانہ اپیل کی ہے اور محکمانہ اپیل بھی 2 ماہ سے پینڈنگ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اگر یہ 1 سال کے اندر جیسے کہہ رہے ہیں 2 مرتبہ ٹرانسفر ہوئے ہیں اور فریولس اپلیکیشنز آئیں انانیمس قسم کی، تو اس کے اوپر ان کو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پر جو ہے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب صاف ذرا اگر اس اپلیکیشن کو وہ ٹیک اپ کرتے پھر تو ہو سکتا ہے یہ سسپینڈ بھی ہوتے، انکوائری بھی ہوتی۔ خیر انہوں نے اس اپلیکیشن کو دی، البتہ یہ دیکھا ہوگا کہ اپلیکیشن اس طرح کی آ رہی ہیں تو شکایتیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو طور پہ گراؤنڈ پہ اس کو ٹرانسفر کر دیا، لیکن ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ کو بتانا بھی ضروری ہے۔ اچھا، خالی لکھ دینا ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ دیٹ از ناٹ سفیشینٹ، صحیح، اس کو ایلیبوریٹ کرنا، اس کو بتانا کہ بھی یہ کیا ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ ہے اور کس وجہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ 1 سال کے اندر جو ہے وہ اس کا ٹرانسفر اگر 2 مرتبہ ہوا ہے تو وہ پری میچور ٹرانسفر ہوئے ہیں، یہ سکسیسو ٹرانسفر جو ہوئے ہیں یہ بھی مطلب غلط ہوتے ہیں۔ البتہ یہ کہ اب اس کے پاس 2 ریمیڈی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ ڈپارٹمنٹل اپیل تو کر دی انہوں نے اس ٹرانسفر کے خلاف، جی جی، تو اگر وہ سول سروینٹ ہے تو سروس ٹریبونل چلے جائیں، ٹھیک ہے نا جی، سروس ٹریبونل جا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ سوچتے ہیں کہ بھی اسی اپلیکیشن کو جو اپیل ہے ان کی پینڈنگ ہے اس کو ڈیسائیڈ کروا دیا جائے، تو ایک ہائی کورٹ میں ریٹ انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے کر کے ایک ڈائریکشن لیں گے کہ جناب اللہ میں نے اپیل کی ہوئی ہے اور اپیل جو ہے محکمے کی اتھارٹی کے پاس پینڈنگ ہے، اور جس کا وہ اتھارٹی جو ہے قانونی طور پر اس چیز کی مجاز ہے کہ اس کو فیصلہ کرے، صحیح، ان اٹینڈڈ تو نہیں چھوڑ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ٹرانسگریشن آف اتھارٹی آ جاتی ہے، لہٰذا پھر ہائی کورٹ سے وہ ڈائریکشن لے لے کہ اس کو ودن 15 days یا جو بھی XYZ ہے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے۔ پھر ہائی کورٹ ان کو ایک مینڈیٹری جو ہے ڈائریکشن دے دیں گے کہ جس کو 15 دن یا جو بھی XYZ ٹائم جو کورٹ مناسب سمجھے کہ اس کے اندر ڈیسائیڈ کر دیا جائے، تو ڈیسائیڈ کروا لیں ان کو۔ اگر پھر بھی کوئی اس ڈیسیژن سے ایگریوڈ ہوگا پھر پراپر فورم پہ چلے جائے، جو کہ سروس ٹریبونل، اگر سول سروینٹ ہے تو ادھر جائے گا، صحیح، اگر ورک مین کی کیٹیگری میں آ رہا ہے تو صاف ذرا لیبر کورٹ ہوگا، اگر وفاقی محکمے کا ورک مین ہوگا تو NIRC میں جائے گا، ٹرانسپروینشل کے جو ٹرانسپروینشل محکمے کا ہوں گے وہ پھر NIRC جائیں گے، تو اس طرح ان کے پراپر فورم ہے۔ لیکن انہوں نے بتایا نہیں نا کہ کون سے محکمے میں کام کر رہے ہیں، اگر وہ بتا دیتے تو اسے آسانی ہو جاتی یہ بھی ڈٹرمن کرنے میں کہ بھی ان کا اسٹیٹس کیا ہے۔ راؤ صاحب کوشچن تو ملتان سے ہے، لیکن بھیجنے والے نے محکمے کا نام بھی نہیں بتایا اور اپنا نام بھی نہیں، کہ میں نے اپنے محکمے کے ایک آفیسر کی کرپشن کے خلاف اینٹی کرپشن سے رجوع کیا تھا، لیکن محکمے نے مجھے مس کنڈکٹ کے زمرے میں لا کر ایک انکوائری میرے خلاف شروع کر دی ہے اور مجھے معطل بھی کر دی، کہ اب میرا کیا سٹیٹس ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، سروس رولز کے تحت جو ایک سب آرڈینیٹ ہے یا کوئی امپلائی ہے تو وہ اس چیز کا پابند ہے سروس رولز کے تحت کہ وہ کسی افسر کے خلاف اپنے محکمے کے نہ تو وہ کوئی جو ہے پریس کانفرنس کر سکتا ہے، اچھا، اور نہ ہی اس کے خلاف اس قسم کی کوئی اپلیکیشن گزار سکتا ہے کسی اور محکمہ میں کرپشن کو ہائی لائٹ کرے اور محکمے میں یہ کرپشن ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، یہ ایک مس کنڈکٹ میں آتا ہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے محکمے نے تو صحیح کیا ہوا ہے، اس کو مس کنڈکٹ کا نوٹس کیا ہے اور اس کے خلاف جو بھی ہے کارروائی یہ کر رہی ہے، وہ تو ایک قانونی بات ہے۔ لیکن امپلائیز کو بھی اس چیز سے جو ہے
اجتناب کرنا چاہیے. صحیح. راؤ صاحب، جس آسان طریقے سے آپ لوگوں کے فکر معاش سے متعلق مسائل کا جواب دیتے ہیں، چونکہ میجورٹی میں نے دیکھا کہ سروس میٹر پر آج کل زیادہ آ رہی ہے، لوگ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن شکریہ تو مجھے بھی آپ کا ادا کرنا ہے کہ آپ اپنا وقت نکال کے عزیز نگر یوٹیوب چینل کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. میں اپنے پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ تھا آج کا آگہی. آگہی ایک پروگرام نہیں، ایک جھلملاتا ہوا چراغ ہے جو آپ کو سچائی اور قانون کی افادیت کے متعلق آگاہ کرتا رہے گا. ہم آپ کے پاس ہمیشہ ہر ہفتے عزیز نگر یوٹیوب چینل کے توسط سے آتے رہیں گے. اپنے میزبان عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.